الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین کرام، پچھلے 2-3 دن سے مفتی طارق مسعود کا ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے کہ جس کے اندر اس نے قرآن کریم کے رسم الخط کو غلط قرار دینے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کے اندر بھی وہ الفاظ ادا کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ان کی شانیں بیان کی ہے ان کو بیان نہیں کر رہا، بلکہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کے اندر نقوص اور عیب کو اس نے بیان کیے۔ آپ نے بھی اس کا وہ کلپ سنا ہوگا اور ہم نے بھی سنا ہے، اور اس کے بعد اس کا جو رجوع والا کلپ ہے وہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ وہ رجوع اس کے اندر رجوع نہیں کیا، اس کے اندر اس نے توبہ نہیں کی، بلکہ اسی بات کو ڈیفینڈ کیا ہے کہ میں نے یہ جو بات کہی ہے نا اس اعتبار سے میں نے کی، اس اعتبار سے کی۔ حالانکہ اس کلپ کو اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر واضح اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے مخالف اس نے باتیں کی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس کے خلاف اس نے گستاخی کی ہے۔ اس کے الفاظ نقل کفر نباشد، وہ بندہ اس بندے نے اپنی ویڈیوز کے اندر کہا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کو لکھنے پڑھنے کے اندر غلطیاں ہوئیں، کتابت کے اندر، اعراب کے اندر غلطیاں ہوئیں۔ توبہ ثم نعوذ باللہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ نہ چلا، وہ غلطیاں ایسے ہی آج تک قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ اللہ اکبر، نقل کفر نباشد۔ سب سے پہلے اس نے آیت مبارکہ پیش کی قرآن کریم کے اندر سورۃ العلق کی لنصفعن لئن لم ينتہی لنصفعن بالناصیہ، لنصفعن کے اوپر اس نے گفتگو کی کہ یہ عربی گرامر کے اعتبار سے کتابت کی غلطی ہے جو کہ 1400 سال سے آج تک ہمارے اندر موجود ہے۔ سب سے پہلے ایک سادہ سا ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ گرامر، اصول اور قواعد کو جب پختہ ہونے کی دلیل ملتی ہے وہ کہاں سے ملتی ہے؟ گرامر کی پختہ ہونے کی دلیل، قاعدے کی پختہ ہونے کی دلیل، قواعد کی، اصول کی پختہ ہونے کی دلیل کدھر سے ملتی ہے؟ قرآن کریم سے ملتی ہے۔ کوئی بھی اصول ہو وہ پختہ اگر کرنا ہو نا تو اس کی دلیل قرآن کریم کے کسی آیت سے، کسی لفظ سے لی جاتی ہے کہ یہ اصول ہے، اس اصول کے تحت ہم نے قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ کے تحت، یہ اس لفظ کے تحت ہم نے یہ اصول وضع کیا ہے۔ جبکہ مفتی طارق مسعود نے صاف اور واضح 2 ٹوک الفاظ کے ساتھ یہ بیان کیا کہ قرآن کریم کے اندر گرامر کی غلطی ہے۔ مجھے یہ بتائیے، جو گرامر قرآن کی محتاج ہے، گرامر کو قرآن کی محتاجگی ہے، کیوں؟ اگر قرآن کا کوئی لفظ واضح طور پر اس کے برخلاف ہو تو وہ اصول قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور گرامر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے لنصفعن کو، جو بالکل اس ایک لفظ سے یہ قاعدہ نکلا ہے، اس ایک لفظ سے یہ قانون وضع ہوا ہے، جو کہ آپ نے گرامر کے اعتبار سے قرآن کریم کے لفظ کو معاذ اللہ غلط قرار دے دیا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا آپ یہ بتاتے کہ اس لفظ سے گرامر کا یہ اصول وضع ہوا ہے۔ لنصفعن، یہ لام تاکید نون خفیفہ کا صیغہ ہے، جو کہ نون خفیفہ اصول کے مطابق تنوین کے مشابہ ہوتی ہے۔ عین نون زبر عن تھا، یہ نون خفیفہ تنوین کے مشابہ جب ہوا تو اس کو تنوین کے ساتھ بدل دیا گیا۔ اگر وقف کی حالت کے اندر اس کو پڑھا جائے گا تو لنصفعا پڑھا جائے گا، اور اگر تنوین کے ساتھ پڑھا جائے گا تو لنصفعن۔ اور اگر آیت مبارکہ کو دیکھیے، لنصفعن بالناصیہ، یہ پڑھا جائے گا اصول اور گرامر کے اعتبار سے۔ جبکہ آپ نے یہ جو بات کی ہے نا، یہ گرامر اور کتابت کے حوالے سے آپ نے گرامر اور قواعد اور اصول کو اوپر رکھ لیا، قرآن کو معاذ اللہ نیچا کر دیا۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا آپ یہ لوگوں کو بتاتے کہ قرآن کریم کا ایک لفظ ہے، رسم الخط کے اعتبار سے رسم الخط اس کا یہ ہے، اس ایک لفظ کے تحت مفسرین نے، جو نحوی تھے، جو اصولی تھے، انہوں نے یہ قاعدہ وضع کیا ہے۔ قرآن کریم آج تک جیسا تھا ویسا محفوظ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر گرامر کی غلطی ہے، اس کے اندر فلاں کوئی اور غلطی ہے؟ آپ ایک سوال کا جواب دیں،
آج کے جو مستشرقین ہیں، جو ملحد ہیں، کیا قرآن کریم کی گرامر کے اوپر وہ اعتراضات نہیں کرتے؟ کیا قرآن کریم کے اندر جو کتابت کی غلطیاں نہیں وہ نکالتے؟ وہ مستشرقین ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، وہ ملحد ہیں جو قرآن کریم کی کتابت کے اندر قرآن کریم کی گرامر کے اعتبار سے غلطیاں نکالتے ہیں، حالانکہ ان کے وہ جو اعتراضات ہیں وہ بے بنیاد ہیں، ان کے اعتراضات کا سب جواب دیا جاتا ہے جو بھی وہ اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ خود کو مفتی کہلوانے والے ہیں، اپنا ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے کے اندر رہتے ہوئے بھی آپ نے لوگوں کو احادیث پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں کہ آپ کو یہ جو صرف و نحو کے جو بنیادی قواعد ہیں، ایک قاعدہ ہے جو جہاں پہ فٹ ہو رہا ہے، آپ اس کو ہی بھول بیٹھے ہیں۔ آپ مجھے ایک سوال کا اور جواب دیجیے گا، عرب کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، عرب کے بڑے بڑے لوگ تھے جو فصحا کہلاتے تھے، بڑے بڑے فصحا تھے، کیا وہ اشعار اپنے لکھ کر کعبے کی دیوار کے ساتھ جب لٹکاتے تھے تو اعلان نہیں کرتے تھے اس سے بڑھ کر کوئی اور شعر اگر فصیح و بلیغ اعتبار سے ہے تو سامنے آ کر لٹکائے، ہمیں بھی پتہ چلے؟ میں یہاں پر ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، واضح کرنا چاہتا ہوں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر کسی صحابی کو لکھ کر بھجوائی اور کعبہ شریف معظمہ کے اوپر لٹکائی گئی، تو وہ جو عرب کے بڑے بڑے فصحا سے، عرب کے بڑے بڑے جو فصیح و بلیغ لوگ تھے، فصیح و بلیغ دان تھے جو لوگ، انہوں نے یہ بات تسلیم کر لی، یہ کسی بشر کا کلام نہیں لگتا۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے بطور چیلنج ان کو ایک اور بات کہی تھی، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اگر تمہارے اندر ہمت ہے نا تو اس کی ایک سورت کی مثل کوئی چیز لا کر دکھا دو، کوئی ایک چھوٹی سی سورہ ہی لا کر دکھا دو، قرآن کریم کی کسی سورہ کے مثل۔ مجھے یہ بتائیے، اگر قرآن کریم کے اندر غلطی ہوتی، قرآن کریم کے اندر اعرابی غلطی ہوتی، گرامر کے اعتبار سے غلطی ہوتی، وہ جو عرب کے بڑے بڑے فصحا ہیں وہ چپ بیٹھتے؟ وہ عرب کے جو بڑے بڑے فصحا ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ تو ہمارے قرآن پاک کا جو ہم پر نازل ہوا جو حق اور سچ ہے، وہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد، وہ تو قرآن کریم کا معاذ اللہ بتنگڑ بنا بیٹھتے کہ یہ دیکھیں اس کے اندر یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے، تم کہتے ہو کہ یہ رب کا فرمان ہے، اس کے اندر تو اتنی ساری اغلاط موجود ہیں۔ ان عرب کے بڑے بڑے فصحا نے یہ بات نہیں کہی کہ جو آپ نے کہہ دی ہے کہ اس کے اندر گرامر کے اعتبار سے غلطی ہے، اس کے اندر کتابت کے اعتبار سے غلطی ہے۔ وہ جو اتنے بڑے، آپ وہ عربی ہو کر اعتراض نہیں کر سکے، آپ عجمی ہو کر اعتراض کر رہے ہیں قرآن کریم کے الفاظ کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو لفظ امی اس بندے نے جس کا ترجمہ کیا کہ ان پڑھ، اس کلپ کے اندر اس تھوڑے سے سیکنڈز کے اندر اس نے 3 سے 4 غلطیاں کی۔ سب سے پہلے لفظ امی کا اس نے ترجمہ کیا کہ ان پڑھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ جو پڑھا لکھا نہ ہو، لکھنے کی اس کو طاقت نہ ہو۔ اور دوسری غلطی جو اس نے کی وہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ جو اس نے بیان کی، نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے۔ ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا، امی تھے۔ ما تخطہ بیمینک، قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا، ایک لفظ نہیں لکھا۔ ما تخطہ، محترم بھائی وہاں پر ما نہیں ہے، لا تخطہ بیمینک لکھا ہوا ہے، وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک۔ آپ نے اس آیت مبارکہ سے یہ جو دلیل پکڑی ہے نا کہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے کسی کتاب کو نہیں پڑھتے تھے، مطالعہ نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی اس سے پہلے کتابت لکھتے تھے۔ مطلب آپ نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امی ہیں اور ان پڑھ ہیں۔ محترم یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اور پھر آپ نے، ابھی اس کا جواب دیتا ہوں، پھر آپ نے ایک جھوٹ باندھا لفظ امی کے اوپر۔ وہ کیا آپ نے جھوٹ باندھا کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے، کیا امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ امی کا مطلب ان پڑھ ہوتا ہے، بے پڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ محترم آپ ایک لفظ کو اتنی بار 2 3 اعتبارات سے آپ غلطی کے اوپر غلطی کرتے جا رہے ہیں، اور لوگ جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ یہ صاحب لسان ہوا ہے، ہمیں بتائیں کہ صاحب لسان ہوتا ہے انداز خطابت کے اندر، انداز جوش کے اندر زبان وہ لفظ نکال دیتی ہے جو ذہن اور دل نہیں کہنا چاہتا،
وہ ایک مرتبہ ہوتا ہے، بار بار تکرار کے ساتھ صاحب لسان نہیں ہوتا. جو بار بار تکرار کے ساتھ ہوتا ہے نا، وہ اس بات پر واضح دلیل ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرامین ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو الفاظ آپ بیان کر رہے ہیں نا، وہ یہ واضح بات اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ آپ وہی بات کہنا چاہ رہے ہیں جو آپ کے اندر خمیر کے اندر 2 نمبری کے ساتھ چھپا ہوا ہے. اور پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ پیش کی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اوپر دلالت کر رہی ہے. شان کے اوپر، کس بات کے اوپر؟ شان کے اوپر. کیسے شان کے اوپر دلالت کر رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان لوگوں کا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اعتراضات کرتے تھے، کیا وہ اعتراض کیا تھا؟ وہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو پہلوں کی قصے کہانیاں ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں لکھوا رہے ہیں، نَكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یہ جو صبح و شام تم پڑھتے ہو نا، یہ تو ان لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں. مطلب کیا ہے؟ اب مفسرین کرام کی اٹھا کر دیکھیں کہ انہوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اس نبی کو کوئی ایسی کتاب مل گئی ہے جس کے اندر پچھلے نبیوں کی جو واقعات ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں. مطلب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو بیان کیا گیا ہے. انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ اس کو کوئی کتاب مل گئی ہے جس کے اندر یہ قصے کہانیاں لکھے ہوئے ہیں اور یہ اپنے اصحاب کو لکھوا رہے ہیں اور صبح و شام اس کے اصحاب اس کی تلاوت کر رہے ہیں. یہ انہوں نے اعتراض کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتراض کو ختم کرنے کے لیے، جڑ سے اکھاڑنے کے لیے یہ آیت مبارکہ جو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقوص کے اوپر دلالت کرنے کے اعتبار سے پیش کی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے، شان کے اندر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس سے پہلے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کتاب جو ہم نے عطا کی ہے، اس سے پہلے نہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی کتاب پڑھتے تھے، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، نہ ہی کوئی خط و خطابت کرتے تھے، نہ ہی کچھ لکھتے تھے. مجھے یہ بتائیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت تک جتنی ساری کی ساری زندگی عرب کے لوگوں کے سامنے تھی، کسی بندے کے پاس جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیکھا نہیں، پڑھنا نہیں سیکھا، لکھنا نہیں سیکھا. مجھے یہ بتائیے، رب تبارک و تعالیٰ ان کو جواب دے رہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ کوئی کتاب مل گئی ہوگی، کوئی پڑھتا ہوگا، وہ ہمیں آ کر سنا دیتا ہوگا. رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ساری کی ساری زندگی تمہارے سامنے تھی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس ساری کی ساری زندگی کے اندر کسی سے نہیں پڑھا، اور تم کہتے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی کتاب مل گئی ہے، اسے پڑھا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان اقدس بیان کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اعتبار سے کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، دنیا کے اعتبار سے کسی سے لکھنا نہیں سیکھا، پڑھنا نہیں سیکھا. پھر رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سیکھا کدھر سے ہے؟ آئے قرآن پڑھو. قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن، الرحمن ہے جو سکھانے والا ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے سکھایا ہے. مجھے یہ بتائیے، رب تبارک و تعالیٰ سکھائے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھائے. ارے اب بھی تم کہتے ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان پڑھ ہیں، بے پڑھے ہوئے ہیں. لفظ امی کا ترجمہ جو آپ نے ان پڑھ کیا، بے پڑھا ہوا کیا، حضرت محترم لفظ امی کا ترجمہ یہ بنتا ہی نہیں. لفظ امی نکلا ہے ام سے، اور ام کا مطلب ہوتا ہے اصل، جڑ، اصل ہونا، جڑ ہونا. لفظ ام کا معنی ہوتا ہے لغوی اعتبار سے. مجھے یہ بتائیے کہ قرآن کریم کی سورۃ الفاتحہ کو احادیث مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ام القرآن کہا ہے. سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن کہا ہے، کس وجہ سے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ جو سورۃ الفاتحہ یہ سارے کے سارے قرآن کی اصل ہے، ابتدا ہے، جس وجہ سے اس کو ام القرآن کہا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ جو جہاں پر ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں وہ وہاں پر لکھے ہوئے، لوح محفوظ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے. مطلب کیا ہے؟ ساری کی ساری کائنات کا جو علم ہے نا وہ وہاں پر لکھا ہوا ہے، ام الکتاب ہے. مکہ المکرمہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے. مطلب کیا ہے؟ ساری کی ساری کائنات جب وجود کے اندر آنے لگی نا، وجود کے اندر آنے لگی، اس وقت ابتدا جو ہوئی وہ مکہ المکرمہ سے ہوئی. مطلب کیا ہے؟ ساری زمین کی اصل اور بنیاد اور جڑ مکہ المکرمہ ہے، جس کی وجہ سے اس کو اہل القریٰ کہا جاتا ہے.
مطلب کیا بنا؟ لفظ امی ام سے بنا ہے. ام کا مطلب ہوتا ہے اصل اور جڑ ہونا. مطلب کیا ہے؟ امی کا مطلب ایک معنی ہو گیا اصل اور جڑ. قربان جاؤں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سنیے گا، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق رب تبارک و تعالیٰ نے جو حدیث قدسی کے اندر بیان فرمایا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کی اصل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری ومن نوری خلق کل شیء. رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا، نور کو بنایا. اس کے بعد میرے نور سے کل شیء، ساری کی ساری چیزوں کا نور رب تبارک و تعالیٰ نے میرے نور سے نکالا ہے. مطلب کیا ہے؟ ساری کی ساری کائنات کو جو انوار و تجلیات مل رہی ہیں، یہ چاند تارے جو مہک رہے ہیں، یہ چاند تارے جو چمک رہے ہیں، حق دمک رہے ہیں، یہ سارے کے سارے مجھے آپ یہ بتائیے پھر ان ساروں کی اصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنے کہ نہیں بنے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک لولاک لما خلقت الدنیا. یہ ساری کی ساری کائنات اے محبوب آپ نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی. یہ ہست و بوس کا جتنا بھی یہ علم ہے اس کائنات کے اندر، یہ سارا کا سارا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے. مجھے یہ بتائیے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس ساری کائنات کے اعتبار سے، آپ نے کہا نا لفظ امی ان پڑھ کو کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مطلب یہ ہے کہ ساری کی ساری کائنات کی جو اصل ہے، جو ابتدا ہے، وہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے. آپ نے لفظ امی کا کیا ترجمہ کر لیا؟ اب اصطلاحاً آئے لفظ امی کسے کہتے ہیں؟ لفظ امی کا مطلب یہ جو تم ان پڑھ کر رہے ہو نا، یہ کبھی بھی نہیں بنتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ امی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے دنیا سے کسی سے نہ پڑھا ہو بلکہ خود خالق کائنات سے پڑھ کر آیا ہو. دنیا کے اعتبار سے کسی نے پڑھا نہ ہو بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جو پڑھ کے آیا ہو، رب تبارک و تعالیٰ نے جسے پڑھایا ہو. الرحمن علم القرآن. محترم آپ پھر کدھر جائیں؟ آپ قرآن پڑھیں. کیا قرآن پڑھ رہے ہیں آپ؟ قرآن کی کیا تشریحات بیان کر رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے اندر جو نقوص ہیں لوگوں کے سامنے وہ بیان کر رہے ہیں. ارے مستشرقین تو پہلے ہی اعتراضات بہت کرتے ہیں ہمارے اسلام کے اوپر. آپ اسلام کے نام کے اوپر آپ نے ایک مدرسہ بنا لیا ہے، آپ وہاں پر بیان کر رہے ہیں. آپ نے اس کلپ کے اندر یہ کہا کہ امت کا اجماع ہے. محترم کون سی امت کا اجماع لے کر بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ ہمیں بھی پتہ ہے امت کا اجماع کیا ہے. آپ کے مدرسے کا اجماع ہوتا ہے امت کا اجماع کہلاتا ہے. آپ کے مولویوں کا جس بات پر متفق ہو جائے وہ اجماع کہلاتا ہے. ارے امت کا اجماع یہ ہوتا ہے کہ ساری کی ساری امت اس بات کے اوپر، اس مسئلے کے اوپر متفق ہو، وہ اجماع امت کہلاتا ہے. جبکہ آپ تو محترم آپ نے امت کا اجماع کہا، ایک جھوٹ باندھ دیا ہے. آپ نے کہا ان پڑھ کے اوپر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امت کا اجماع ہے. اللہ اکبر. آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کے سانچے کے اندر نہیں ڈھلے. عشق کے سانچے کے اندر اگر ڈھلے ہوتے تو احمد رضا خان، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب لکھا تھا. فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تبھی تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے. اب کدھر گھومے پھر رہے ہیں؟ وہ ظفر علی خان نے بھی لکھا تھا نا، گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لمحہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں. ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی کیا خوب لکھا تھا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. محترم آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ آپ نے یہ کہا نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام لکھنا نہیں جانتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنا نہیں جانتے تھے. قرآن کریم سے دلائل مل گئے آپ کو. اب آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ. ابھی یہ جو حدیث مبارکہ بیان کرنے کی سعادت میں حاصل کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ، رب تبارک و تعالیٰ حق اور سچ آپ کو پہچاننے کی، جاننے کی توفیق عطا فرمائے. یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر، ابو داود، سنن نسائی، ابن ماجہ اور موطا امام مالک کے اندر بھی ایک حدیث مبارکہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سند کے ساتھ اس حدیث مبارکہ کو، امام مسلم نے بھی اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا. حدیث مبارکہ کیا مختصراً بیان کرتا ہوں. عبداللہ بن سہل تھے اور ان کے ساتھ حضرت محیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی مسئلے کے اوپر خیبر کی طرف روانہ ہوئے. حضرت محیثمہ کو خبر پہنچی کہ یہودیوں نے حضرت عبداللہ بن سہل کو شہید کر دیا ہے، شہید کر کے کنویں کے اندر ڈال دیا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر پہنچی تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھا.
اس خط کے اندر لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا تو اے معصمہ یا تو وہ تمہارے بھائی کی دیت ادا کریں گے یا وہ اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں حدیث مبارکہ کے اندر، فَكَتَبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم بالحدیث۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کاتبہ خط لکھا، فَكَتَبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان یہودیوں کی طرف بھیجا، لکھ کر بھیجا کہ یا تو تم دیت کے لیے تیار ہو جاؤ یا اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ سے سادہ سا سوال ہے، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، بخاری شریف کی، مسلم شریف کی، ابن ماجہ کی، نسائی کی، یہ جو حدیث مبارکہ ہے جو صحاح ستہ کی کتب کے اندر موجود ہے، مجھے یہ بتائیں اس حدیث مبارکہ کے اندر واضح الفاظ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھا، کتابت کی اور یہودیوں کی طرف بھیجا اور کہا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ یا دیت ادا کرو۔ آپ نے کہاں سے بخاری پڑھی ہے؟ مجھے یہ بتائیے نا، آپ بخاری شریف کا درس بھی دیتے ہوگے، کہ یہ حدیث مبارکہ آپ کی ذہن سے نہیں گزری کہ آپ نے زمانہ طالب علمی کے اندر جو آپ کو بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ نہیں پڑھی؟ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک اور حدیث مبارکہ سنا تو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث مبارکہ کا ذکر کیا۔ انس بن مالک راوی ہیں، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتب الی قیصر و الی النجاشی و الی کل جبار یدعوہم الی اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیصر کی طرف، جو قیصر و کسریٰ کا بادشاہ تھا، اس کی طرف خط بھیجا، نجاشی کی طرف خط بھیجا، خط لکھا، اور وَإِلَىٰ كُلِّ جَبَّارٍ، اور جتنے بھی سردار تھے نا ان کی طرف خط بھیجا، يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ۔ وہ خط کیا تھا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے کی دعوت دی کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کو مان لو، ایمان لے آؤ۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ کیا ہیں؟ کاتبہ الی قیصر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیصر کی طرف لکھا، خط لکھا۔ محترم مسلم شریف کی روایت تو پڑھ لیتے، یہ تو آپ کے ذہن کے اندر آ جاتی۔ ابن عساکر نے اپنی سند کے ساتھ ایک اور روایت کو، آپ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پڑھنا لکھنا نہیں آتا، مسلم ابن عساکر کی روایت ہے، اپنی سند کے ساتھ انہوں نے روایت کو ذکر کیا، طویل روایت ہے، مختصراً بیان کرتا ہوں۔ فقال، ابتداء کے الفاظ ہے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء اللیل فأین النہار ثم قال انی قد کتبت الی النجاشی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رات آتی ہے فأین النہار، تو دن کدھر جاتا ہے؟ ثم قال، فرمایا انی قد کتبت الی النجاشی، حضور فرماتی ہیں کہ بے شک میں نے کتبت لکھا، خط لکھا، خط لکھ کر الی النجاشی، نجاشی کی طرف بھیجا۔ آپ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ یہ جتنی بھی یہ 3 روایات میں نے بیان کی، اس کے علاوہ سینکڑوں روایات ہیں جو موجود اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لکھتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے۔ مجھے ایک بات بتائیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو لکھ رہے ہیں، کیا یہ اس بات پر دلالت نہیں کر رہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھنا بھی آتا ہے؟ اور معذرت کے ساتھ آخر کے اندر صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، معذرت کے ساتھ، ایک طرف قرآن ہے، قرآن کے متعلق نازیبہ الفاظ اس بندے نے بیان کیے ہیں، اور دوسری طرف میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ یہ 2 چیزیں ایک طرف ہیں، یہ 2 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ اور قرآن کریم، اور تیسری طرف یہ جو بندہ ہے، لوگ جس کی ابھی بھی تعریفیں بیان کر رہے ہیں، ابھی بھی کہتے ہیں غلطی ہو جاتی ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ محترم، انسان سے غلطی ہوتی ہے، صاحب لسان ہوتا ہے، انسان بے باک نہیں ہوتا، اور خاص طور پر مفتی بے باک نہیں ہوتا۔ آپ نے یہ جو اس کی طرفداری کر رہے ہیں نا اس بندے کی، مجھے یہ بتائیے یا تو قرآن کو مانو یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مانو، یا اس بندے کی طرفداری کرو۔ اگر اس بندے کی طرفداری کر رہے ہو نا تو آپ سیدھا سیدھا قرآن کے مخالف جا رہے ہو، آپ سیدھا سیدھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کے مخالف جا رہے ہو۔ محترم، اگر طرفداری کرنی ہے تو قرآن کی کیجیے، کیوں؟ ہمارے لیے واضح دلیل قرآن ہے، واضح دلیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں۔ یہ جو آپ کی اس کی شخصیت پرستی کے اندر لگے ہوئے ہیں نا، کچھ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ معافی دے دو، حضرت توبہ کرے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کے اندر جو گستاخی بیان کی ہے۔ محترم، یہ وہ الفاظ اس نے اتنی ڈھٹائی کے ساتھ بیان کیے ہیں، وہ جتنے بھی منٹ کا وہ کلپ ہے بار بار ایک ہی بات کو دہرا رہا ہے، لوگوں اس کو سامنے سمجھانے کی ان کو بتا رہا ہے کہ اس اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امی کہا کرو۔
یہ کس بات کی طرف آپ لے کر جانا چاہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کے اندر اور ڈھیر مرتبہ محبتوں کی توفیق عطا فرمائے، اور ان جیسے گستاخوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔